حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وتر نماز ہر مسلمان پر حق ہے، چنانچہ جو 5 پڑھنا چاہے پڑھ لے، اور جو 3 پڑھنا چاہے پڑھ لے، اور جو 1 پڑھنا چاہے وہ 1 پڑھ لے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1422۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے وتر پڑھنے سے سو جائے اور نہ پڑھ سکے یا بھول جائے تو جب یاد آئے پڑھ لے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1431۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی تھی، میں انہیں سفر و حضر میں نہیں چھوڑتا، چاشت کی 2 رکعتیں ہر مہینے میں، 3 روزے، اور یہ کہ وتر پڑے بغیر نہ سوؤں۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1432۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی پڑھا کرو اور انہیں قبرستان مت بنا ڈالو۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1448۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1452۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس میں ماہر ہے، وہ اعمال نامہ لکھنے والے معزز اور اطاعت گزار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے مگر اسے پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، تو اس کے لیے 2 اجر ہے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1454۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے اور آپس میں اس کا درس و مذاکرہ کرتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور اللہ عز و جل ان کا ذکر ان میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں، ملائکہ مقربین میں۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1455۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو سنا وہ قل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا، صبح ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس بات کا آپ سے ذکر کیا، اور وہ گویا اس کو کم سمجھ رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک یہ تائی قرآن کے برابر ہے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1461۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑے چل رہا تھا کہ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے عقبہ، کیا میں تمہیں 2 بہترین پڑھی گئی صورتیں نہ سکھا دوں؟ چنانچہ آپ نے مجھے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس سکھائے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1462۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے کہ دنیا میں پڑھا کرتا تھا، جہاں آخری آیت ختم کرے گا وہیں تیرا مقام ہوگا۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1464۔ حضرت برائے بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت دو۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1468۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہی ہے، تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھے پکارو میں قبول کروں گا۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1479۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسے دعا مت کرے کہ یا اللہ مجھے بخش دے اگر چاہے تو، یا اللہ مجھ پر رحم فرما اگر چاہے تو، جو مانگنا ہے عزیمت اور پختگی سے مانگو، اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1483۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے، یعنی یوں کہے کہ میں نے دعا کی مگر قبول نہیں ہوئی۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1484۔